بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظ روشنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج، حرکات و سکنات، آپ کا طرز عمل آپ کے ایمان کے بارے میں کچھ گہرا کہتا ہے؟ ایک سچے مومن کی باڈی لینگویج اور اس کے الفاظ میں تضاد نہیں ہوتا ہے۔ مومن اللہ کی ذات پر پختہ یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس کا طرز عمل اس کے الفاظ سے زیادہ گہرا اور پر اثر ہوتا ہے۔ آئیے اس کو عام لوگوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں جو غیر معمولی فیصلوں کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور ثابت قدمی سے اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ علی کارپوریٹ دنیا میں ایک نوجوان پیشہ ور ایک ایسے لمحے کا سامنا کرتا ہے جو اس کی روح کی آزمائش ہے۔ اس کا باس اس سے مالیاتی رپورٹوں میں ہیرا پھیری کا مطالبہ کرتا ہے۔ صرف ایک دستخط، صرف ایک چھوٹا سا جھوٹ۔ دباؤ ایک طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھتا ہے جو اسے نگلنے کے لیے تیار ہے۔ علی کو اس فیصلے کا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہے، لیکن پھر جیسے روشنی دھند کو چیر دیتی ہے، اسے یاد آتا ہے، اے ایمان والو، اپنے وعدے پورے کرو۔ وہ خود کو بہت طاقتور محسوس کرتا ہے۔ اس نے اس جاب کو جوائن کرتے وقت جو اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا، وہ جان گیا ہے کہ اس کی ایمانداری فروخت نہیں ہو سکتی۔ اس کا باس حیران ہو جاتا ہے، لیکن علی کی پرسکون نظر اور پرسکون آواز الفاظ سے زیادہ بلند بولتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں سچائی اکثر مول دی جاتی ہے، علی غیر متزلزل رہتا ہے۔ اس کی باڈی لینگویج اس کے ناقابل شکست ایمان کی عکاسی کرتی ہے کہ ایمانداری، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو، ایک سچے مومن کا راستہ ہے۔ ایمرجنسی وارڈ کے ایک کونے میں سارا، ایک نرس، اپنی ڈیوٹی آف کر کے گھر جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اس کا دن چیلنجز اور تھکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ بس اب اسے صرف اور صرف گھر پہنچنا ہے، لیکن اسی وقت ایک آدمی زخمی اور تکلیف دہ حالت میں وارڈ میں لایا جاتا ہے اور دوسرا سٹاف ڈیوٹی پر موجود نہیں۔ تو سارا کے اندر کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھتی ہے۔ اس کے ہاتھ اس حساسیت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں جیسے کوئی تکلیف کو سمجھتا ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں بہترین ہے۔ سارا اس قول کو زندہ کرتی ہے۔ اس کی باڈی لینگویج شفقت کی مثال بن جاتی ہے۔ چاہے دنیا اس کے ارد گرد کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو، اس کا انداز بتاتا ہے کہ ایمپیتھی، کسی دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا اور اس کے ساتھ دینا، ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ زندگی فاطمہ کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ 2 بچوں کو اکیلے پالنا ایک جدوجہد ہے، لیکن آج یہ اور بھی مشکل ہو گئی۔ اس کے باس کی کال، بجٹ میں کمی، اس کی نوکری خطرے میں ہے۔ خوف اور صدمہ سے دل جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو، لیکن پھر اسے یاد آتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فاطمہ گہری سانس لیتی ہے۔ اس کی باڈی لینگویج ایک مومن کی عکاسی کرتی ہے، جیسے وہ مایوسی کی بجائے صبر کا انتخاب کر رہی ہو۔ اگرچہ اس کا مستقبل غیر یقینی ہے، لیکن اس کی پرسکون موجودگی اس کے بچوں کے لیے سب سے اہم ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ فاطمہ کی طاقت خوف کی غیر موجودگی میں نہیں، بلکہ اس کی صلاحیت میں ہے کہ وہ مضبوط اور پرسکون رہتی ہے۔ اس کا ایمان اس کی زندگی کے امتحانات میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ احمد ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تنخواہ قلیل اور اخراجات طویل۔ اس کے باوجود زندگی کی مشکلات کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ لمبے اور تھکا دینے والے دنوں کے باوجود ان کا دل شکر گزاری سے بھرا رہتا ہے۔ ان کی یہ باڈی لینگویج ان کے دل کی گہرائی سے نکلنے والے سکون کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ احمد کی نماز کے وقت کی مسکراہٹ ان کے دل کی قناعت کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہمیں اکثر مزید حاصل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، احمد ہمیں دکھاتے ہیں کہ حقیقی دولت شکر گزاری سے آتی ہے۔ ان کا پرسکون رویہ، ان کی خالص مسکراہٹ، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ سادہ لمحات جب شکر گزاری کے ساتھ ملتے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور اور پر اثر ثابت ہوتے ہیں۔ آزمائش اس وقت آتی ہے جب ہمیں اس کی توقع نہیں ہوتی۔ بلال، ایک نوجوان کیشیئر، ایک لمحے میں خود کو آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے پاتا ہے۔ والیٹ بھرا ہوا ہے، گاہک جا چکا ہے، اب اسے کون روک سکتا ہے؟ اسے اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں اور اپنی بڑی بڑی ضروریات یاد آتی ہیں۔ اس کا جسم اور دماغ
एक कश्मकश में मुब्तला है। फिर उसे याद आता है कि ईमानदारी उसके लिए क्या हैसियत रखती है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ अक्सर बददयानती को नज़रअंदाज किया जाता है, बिलाल की ईमानदारी का छोटा सा अमल उसके ईमान की फतह है। उसकी जिस्मानी ज़ुबान उसके सुकून की अक्कासी करती है, जो सही काम करने के बाद आती है, चाहे कोई ना देख रहा हो। ईमान अल्फाज से बढ़कर है। ये वो तरीका है जिससे हम खुद को संभालते हैं। जिस तरीके से हम आजमाइशों का सामना करते हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तों और पस मंज़र में एक सच्चे मोमिन का जिस्मानी रवैया, उसकी बॉडी लैंग्वेज एक आलमी ज़ुबान है। एक मोमिन का सब्र, शुक्र, दयानतदारी और उसकी मेहरबानी उसकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आती है। बाज़ औक़ात हमें अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, हमारा अमल बता रहा होता है कि यह शख्स कितना सच्चा है। आइए हम सब मिलकर एक तब्दीली पैदा करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने अल्फाज में मौजूद तज़ाद को ख़त्म करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो और कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को शेयर करें। शुक्रिया।